بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے کہا، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔